آپ نبی کو سمجھنے تیاری چ نہیں، آپ نبی کو نعوذ باللہ اپنی طرح سمجھ رہے ہیں، نبی کو نعوذ باللہ مردہ سمجھ رہے ہیں، نبی کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ علم غیب نہیں ہے، نبی حاضر ناظر نہیں ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی عام بشر ہے، نبی لائے پوسٹ مین کی طرح کتاب دے دیا اور چلے گئے۔ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرے بھائی ظالم قوم۔ ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی لعنت ہو ان بدبختوں پہ جو میرے نبی کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو قوم خود اپنے نبی کی اتنی بڑی رسوائی کرے، اتنی بڑی بے ادبی کرے، وہ قوم کیا خاک جو ہے کامیابی کی طرف جائے گی؟ وہ قوم کیا آگے بڑھے گی بتاؤ؟ ارے ایک باپ کی بے ادبی کر کے بیٹا ترقی نہیں کر سکتا، مرشد کی بے ادبی کر کے مرید ترقی نہیں کر سکتا، استاد کے ساتھ غداری کر کے شاگرد عروج پہ نہیں جا سکتا۔ تو جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا وہ نبی کی بے ادبی کر کے یہ امتی کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ آج اللہ نے جو ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کیا، میں اپنی تقریر کی تمہید باندھ رہا ہوں، آپ کو کیا میسج دینا چاہ رہا ہوں پہلے میں وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آج اللہ نے جو ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کیا، جو روزانہ مسلمانوں کے لیے رستہ تنگ ہوتے جا رہا، ایک ایک دروازہ بند ہوتے جا رہا، مسلمانوں کا جینا مشکل ہو رہا، مسلمانوں کے مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا بنایا جا رہا، مسلمانوں کی مسجدوں کو جو ہے نعوذ باللہ کوٹوں میں کیسے ڈال کر مسلمانوں کی مسجدیں مسلمانوں سے چھینا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عورتوں سے برقع نکالا جا رہا ہے، مسلمانوں کے چہروں سے داڑیاں نکالنے کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کو گلی کوچوں میں کاٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم کان کھول کے سن لو، یہ عذاب اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے کیونکہ ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکل گیا ہے، ہمارے دلوں سے نبی کا ادب نکل گیا ہے، ہمارے دلوں سے نبی کا احترام نکل گیا ہے، ہمارے دلوں سے آمینہ کے لال کی محبت نکل گئی ہے۔ ورنہ کیا بات ہے، سارا زمانہ ایک طرف تھا اور نہتے ہو کر بھی 313 پوری دنیا پہ غالب تھے، 313 پوری دنیا پہ غالب تھے۔ 313 جب مقابلے کو اترے تھے میدان بدر میں تو ہاتھ میں تلوار لے کے نہیں آئے تھے، خنجر لے کر نہیں آئے تھے، تیر لے کر نہیں آئے تھے، بم لے کر نہیں آئے تھے، القاعدہ جیسا منحوس گروپ بنا کر نہیں آئے تھے۔ وہ 313 ہاتھوں میں لکڑی، دل میں عشق مصطفیٰ لے کر آئے، ہاتھوں میں ڈغالیاں اور دلوں میں عشق مصطفیٰ لے کر آئے تھے۔ تو اللہ نے ان 313 کو آج تک ہمارے درمیان میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے بتلا دیا تعداد کی وجہ سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا، غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے۔ آج کامیاب ہونا چاہتا ہے مسلمان، آج اگر مسلمان فلاح کی طرف آنا چاہتا ہے، آج اگر مسلمان سرخرو ہونا چاہتا ہے، آج اگر مسلمان دنیا کے اندر اپنا ایک مقام بنانا چاہتا ہے، ذلت و رسوائی کی چادر اپنے اوپر سے ہٹانا چاہتا ہے، شرم اور ضلالت کی حدوں کو پار کرنے کے لیے مسلمان دوسروں کو ہرانا چاہتا ہے، تو پھر مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان مصطفیٰ کا سچا غلام بن جائے۔ جس کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو، اس نبی سے محبت کرو، اس نبی سے پیار کرو، اس نبی کے مقام کو سمجھو، اس نبی کی عظمتوں کو دل میں بٹھاؤ، اس نبی کے مقام و مرتبے کو سمجھو۔ اب آؤ پیارے دوستو، میں اس نبی کی کچھ عظمت کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کی اور ہمارے دلوں میں آمینہ کے لال کی محبت پیوست ہو جائے، نبی کی محبت ہمارے دلوں میں قائم ہو جائے اور مرے دم تک یہ محبت کبھی کم ہونے نہ پائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ رب نے ارشاد فرمایا، ہم نے ان رسولوں میں بعض رسولوں پر بعض رسولوں کو فضیلت دی۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ رسولوں پر رسولوں کو فضیلت ہے۔ رسول رسول ہو کر رسول کے برابر نہیں ہے، یہ ایک ترجمہ ہوا، رسولوں پر رسولوں کو فضیلت ہے۔
اب ایک دوسرا ترجمہ بھی اسی آیت کے ٹکڑے کا دوسرا ترجمہ بھی سن لیجئے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اس ٹکڑے میں بعض بے عین ضاد بعض کا لفظ 2 مرتبہ آیا. بعضهم على بعض 2 مرتبہ آیا, مگر پہلی بار جو آیا ہم کی ضمیر کے ساتھ آیا, اور دوسری مرتبہ جو آیا تنہا آیا بعض. اب یہ نکتے کو ذرا آپ سمجھیے. یہ بعض عربی لفظ ہے, مگر یہ اپنے پاس اردو میں بھی استعمال ہوتا. اپنے لوگ بولتے تھے کہ بعض لوگ آ رہے تھے, بعض لوگ جا رہے تھے, بعض لوگ کھا رہے تھے, بعض لوگ بیٹھے تھے, بعض لوگ بڑے خطرناک تھے. یہ لفظ بعض اپنے پاس استعمال ہوتا اردو میں, لیکن اپنے پاس اس کا ایک ہی معنی نکلتا. اپنے پاس اس کا ذرا بولیے. اور عربی میں اس کے 2 معنی نکلتے ہیں. کتنے؟ عربی میں. اردو میں 1. اردو میں کیا معنی نکلتا؟ بعض مطلب کچھ, چند, تھوڑے. کچھ لوگ آ رہے تھے, بعض لوگ بیٹھے تھے, چند لوگ بیٹھے تھے, بعض لوگ کھا رہے تھے, تھوڑے آدمی کھا رہے تھے. یہ مطلب نکلتا. بعض کا مطلب چند, کچھ, تھوڑے. لیکن عربی میں بعض کا مطلب چند, کچھ, تھوڑے بھی نکلتا, اور بعض کا مطلب ایک بھی نکلتا. بعض کا معنی ایک. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرا, پہلے لفظ بعض کے ساتھ ہم کی ضمیر لایا تاکہ ایک کا معنی نہ نکالے. ہم کی ضمیر لا کے اللہ نے کہا ان سب رسولوں پر. بعضہم کا مطلب ہے ان سب رسولوں پر, علی بعض ایک رسول کو فضیلت دی گئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی؟ کس کو نہیں آئی ہاتھ اٹھاؤ جلدی. اچھا سب کو آ گئی, ماشاءاللہ, نو پرابلم. میں اچھا ٹیچر بھی ہوں. یہ الگ بات ہے, یہ سمجھدار لوگوں کو سمجھا تو میں ہر جگہ نہیں سمجھاتا. ہر جگہ سمجھا تو انہیں وہ گلی میں سے بھاگ جاتا, انہیں وہاں سے بھاگ جاتا. یہ کمیٹی والے ادھر سے نکوری آ جائے, احمد نقشبندی صاحب موڈ میں نہیں دکھ رہے بلکہ اللہ ادھر سے چل جاتے. مگر آج سمجھدار پڑھے لکھے لوگ دکھے تو تھوڑا سمجھا دیا. مسئلے کو سمجھو آپ. اللہ اللہ ہو کر کہہ رہا ہے ہم نے رسولوں پر رسولوں کو فضیلت دی ہے. ایک مطلب, ایک ترجمہ. دوسرا, ہم نے سب رسولوں پر ایک رسول کو فضیلت دی ہے. اب ذرا سمجھیے, اس کو خلاصہ کر کے سمجھاتا ہوں. حضرت موسیٰ رسول تو ہیں, حضرت عیسیٰ رسول تو ہیں, مگر حضرت موسیٰ کے برابر نہیں ہیں. مرتبے میں, شان و عزت میں, رفعت میں, بلندیات میں, درجات میں وہ حضرت موسیٰ کے برابر. اجی رسول رسول ہو کے رسول کے برابر نہیں ہے. حضرت موسیٰ رسول تو ہے مگر حضرت داؤد کے برابر نہیں ہے. حضرت داؤد رسول تو ہے مگر حضرت اسحاق کے برابر نہیں ہے. حضرت اسحاق رسول تو ہے, حضرت اسماعیل کے برابر نہیں ہے. حضرت اسماعیل رسول تو ہے مگر حضرت ابراہیم کے برابر نہیں ہے. حضرت ابراہیم رسول تو ہے مگر حضرت نوح کے برابر نہیں ہے. حضرت نوح رسول تو ہے, حضرت آدم کے برابر نہیں ہے. آدم تا عیسیٰ یہ سب رسول تو ہے مگر سب مل کر میرے مصطفیٰ کے برابر نہیں ہے. یہ سب رسول تو ہیں مگر میرے مصطفیٰ کے برابر. ذرا زور سے بولو. تو ایک عقیدہ تو قرآن سے مل گیا پکا. کل سے تم بھی بازو والوں کو بیٹنگ کریں گے. کب تک میں اکیلا کروں؟ تم بھی ذرا شروع کرو. میں تمہیں جو عقیدہ دے رہا ہوں میرے ابا کے گھر سے نہیں لایا, میرے چچا یا پھوپا کی کتاب میں سے نہیں لایا, کوئی لال کتاب یا ہری کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں.
قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو ٹکڑے ٹکڑے کو خلاصہ کر کے سمجھا رہا ہوں. اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ ہدایت دینے تو موت دے. جان دو موت نہ کو اللہ ان کو ہدایت دے دے. میلاد النبی ہے، یہ جلسے میں دعائیں قبول ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ ان کو ہدایت دے دے. اللہ ان کو فاتحہ دینے والا بنا دے. اللہ ان کو مصطفیٰ پہ سلام پڑھنے والا بنا دے. اللہ ان کو میلاد النبی کے جلسے کرنے والا بنا دے. اللہ ان کو آمینہ کے لال کی عظمت کو، شان و شوکت کو سمجھنے والا بنا دے. ارے ذرا غور کرو مسلمانوں، اے ناچارم والو ذرا غور کرو. قرآن کے ذریعے اللہ قرآن پڑھنے والوں کو یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ رسول رسول ہو کر رسول کے برابر نہیں ہو سکتا. تو پھر 14ویں صدی کا چندے کھانے والا، زکات پہ دکان چلانے والا، سعودی عرب سے ریال، امریکہ سے ڈالر لا کے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا ملا میرے نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول رسول ہو کر نبی میرے نبی کے برابر، میرے آقا کے برابر نہیں ہے. سارے رسول مل کر میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو 14ویں صدی کا ملا میرے نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ پھر وہ ملا تو ملا، پھر بھی انہیں مسجد میں کھڑا ہے، انہیں حولا ویلڈنگ کی دکان پہ بیٹھا، ہم نبی کے برابر. آئیں ڈارلنگ تم اتنے خطرناک کیسے ہو گئے؟ تم آگو ویلڈنگ کرو بلکہ اللہ بھیجے دنیا میں، تم اتنے خطرناک باتاں کرتے ہو، ہم نبی کے برابر ہے، ہم نبی. ایسی ایک صاحب بولے مولانا ہم چاہے تو کیا نبی کے برابر نہیں ہو سکتے؟ مولا کیا اینگل سے ہونا چاہ رہا رہے ہولے تو؟ بولے مولانا اپن کھانا کھا رہے، نبی بھی کھانا کھا رہے، اپنے بھی شادی ہو رہی، نبی کی بھی شادی ہو رہی، اپنے بھی بچے، نبی کے بھی بچے، اپن بھی دین کا کام کر رہے، انہوں بھی دین کا کام کر رہے. میں بولا تیرے پاس کتنے ہاتھ ہے؟ بولے 2 ہے، نبی کنے بھی 2 ہی تھے. تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنے؟ بولے 10 ہے، نبی کنے بھی 10 تھے. مگر میرا نبی 9 چھپا لیا، 1 ہلایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. بہت جلدی لگا دیا نا، تھوڑا ٹھہرو یار، پوائنٹ پہ آنے نہیں دیا، بیچ میں شروع ہو گئے. نو پرابلم، پھر سے ذرا پیچھے سے لیتا ہوں، مسئلے کو سمجھو. میں بولا تیرے ہاتھ میں کتنے انگلیاں؟ بولے 10. آمینہ کے لال کے ہاتھ میں بھی تھے 10. 10 میں سے میرے نبی نے 9 انگلیوں کو چھپایا، صرف 1 کو ہلایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. میرا نبی 2 ہاتھ اٹھا دیا تو ڈوبا سورج پلٹ آیا. اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ ہم بھی نبی کے برابر ہو سکتے ہیں تو 1 مت ہلا، پورے 10 ہلا. ارے ذرا ٹھہر رہے بھائی، چاند کو نہیں تو نہیں، کم سے کم تو ہاتھ کسی سامنے کے جھاڑ کو تو توڑ کے دکھا سکتا؟ بولو بھائی. میں بولا بے وقوف، انگلیاں ہونا اپنی جگہ ہے، معجزہ ہونا اپنی جگہ ہے، انسان ہونا اپنی جگہ ہے، سارے نبیوں کا سردار ہونا اپنی جگہ ہے. انسان تو بھی ہے، انسان تو نبی ہے، لیکن تو ویسا انسان کیسے بن سکتا ہے؟ وہ انسان تو ہے مگر وہ سید المرسلین ہے، وہ انسان تو ہے، وہ امام النبیین ہے، وہ انسان تو ہے، سراج السالکین ہے، وہ انسان تو ہے، ختم الانبیاء ہے، وہ انسان تو ہے، شفیع المذنبین ہے، وہ انسان تو ہے، راحت العاشقین ہے، وہ انسان تو ہے، حبیب اللہ بن کر دنیا میں تشریف لائے. میرے پیارے بھائیوں، مسئلے کو سمجھو. یہ ظالم قوم نبی کو بھی آنکھ ہے ناک ہے ہماری طرح ہے. نالائق سمجھا ہی نہیں دین کو. دین کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ خالی ٹوپی پہن لیا، داڑھی چھوڑ لیا، گھٹے مار لے کے نکل گیا، ختم. اجی میرے بھائی، آپ ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ، پورے پڑھے لکھے لوگ مل گئے آج اتفاق سے، جس کے اندر پاکٹ پلر ہم نہیں دکھ رہے کوئی بھی. ہاں نہیں، چہروں پہ دکھتا کون پاکٹ مارتے، کون جوا کھیلتے، کون سٹے کرتے، کون بیگم کو مار کے یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں میں، مگر نہیں بولتا. تم ٹینشن نکو، ہیبت مت کھاؤ.
مگر مسئلے کو سمجھو. ہرے کپڑے سے پوچھتے رہے دیوانے رکھ. مسئلے کو سمجھو. قربان جاؤ میرے نبی کی شان و عظمت کی. آج امتی اپنے آقا کے مقام کو نہیں سمجھا. ایک بہت سمجھاتا ہوں, یہ سنی وہابی بول کے نکو سنو جلسے کو. میں ایک غلام بن کے اپنے آقا کی عظمت بیان کر رہا ہوں, تم امتی بن کے اپنے نبی کی شان سنو. یہ سنی وہابی کا جلسہ نہیں ہے. سنی وہابی کو ڈالو گڑھے میں کونے میں, بولے سنیت کا جلسہ تھا. سنیوں کا جلسہ نہیں تھا رے, یہ مسلمانوں کا جلسہ تھا, یہ ایمان والوں کا جلسہ تھا. یہ یہاں سے صدائیں نکلتی تو مدینے میں آواز دینے والا جلسہ تھا. مسئلے کو سمجھو مسلمانوں. اگر اللہ تعالیٰ فضل کر دے ناچارم کے کسی ایک شخص پر, اللہ فضل کر دے, کرم کر دے, اللہ اس کو اپنے عرفان عطا فرما دے. اے بھائی ادھر سنو, بی جے پی کے ہیں کیا آپ؟ مسئلے کو سمجھو. اللہ اگر کسی ناچارم کے نوجوان پہ فضل کر دے, کرم کر دے, مہربان ہو جائے, اپنا مقرب بنا لے, اپنا محبوب بنا لے, اور اللہ اس کو اس شان کا مالک بنا دے کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگے. ولایت کی اس منزل میں پہنچ گیا کہ ہواؤں میں اڑنے لگے. وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے. اس ہواؤں میں اڑنے والے سے آپ اور ہم مل کر اس سے پوچھیں گے, اے اللہ کے بندے, اللہ نے تجھ پہ اتنا فضل, اتنا کرم کر دیا کہ تجھ کو اپنا عرفان, اپنے مصطفیٰ کی معرفت عطا کر دی, اپنا محبوب و مقرب پیارا وہ چہیتا بنا لیا. اب ذرا یہ بتا کہ خدا کے فضل و کرم عطا و نوازی سے تو ہواؤں میں توڑنے لگا, لیکن زمین پر تیری ایک ماں رہتی ہے جس سے کبھی کبھی گناہ ہوتا ہے, کبھی کبھی خطائیں ہوتی ہے, کبھی کبھی لغزشیں ہوتی ہے. ذرا ایمانداری سے بتا, اب تو ہواؤں میں اڑ کر تو مقرب محبوب خدا کی شان و فضیلت کا مالک تو بن گیا, مگر تیرا مرتبہ بڑا ہے یا وہ تیرے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں جو زمین پر ہے, جس سے کبھی کبھی گناہ و خطا ہوتے ہیں, اس کا مرتبہ بڑا ہے؟ تو وہ ہواؤں میں اڑنے والا مقرب خدا, محبوب خدا جواب دے گا, لوگوں ابھی تو میں صرف ہواؤں میں اڑا ہوں, اگر آسمانوں میں بھی سیر کرنے لگ جاؤں تب بھی خدا کی قسم میری جنت تو میرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی ہے. مسئلے کو سمجھو پیارے دوستو, مسئلے کو سمجھو. ایک بیٹا اپنی ماں سے بڑا نہیں ہو سکتا, ایک بیٹا اپنے باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا چاہے کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہوگا, باپ سے بڑا ہو سکتا. اجی جبی نے باپ سے بڑا نہیں ہو سک رہا, نماز پڑھ کے, روزہ رکھ کے, زکات دے کے, حج کر کے, تو پھر 14ویں صدی کا ملا نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ نعوذ باللہ. ایک اچھی بات آپ کو سمجھاتا ہوں, ذہن میں رکھ لو, کل بازو والوں کے ساتھ بیٹنگ کر لینا. ایمانداری سے بتاؤ, اس دنیا میں سب سے کمتر درجے کے انسان کون ہے؟ سب سے لوئسٹ کیٹیگری کے انسان, جن سے کسی اور کا مرتبہ کم نہ ہو, ان کا مرتبہ سب سے کم ہو, وہ کون ہے؟ اتنا ٹینشن نہ کھولو, وہ اپن لوگ ہی چھے. کون ہے بولا؟ اپن لاسٹ کیٹیگری کے مسلمان ہیں, اپن آخری درجے کے مسلمان ہیں. اپنے بات کوئی ہے ہی نہیں. اپنے بات کس کا درجہ ہے بول کے ڈھونڈے تو کتے بلیاں ملتے. لاسٹ کیٹیگری ہے اپن. اب اگر اپنے سے بڑے درجے کے بہت ہے دنیا میں. آپ پوچھیں کون ہے حضرت؟ ہمارے ماں باپ کا درجہ ہم سے بڑا ہے, ہمارے اساتذہ کا مرتبہ ان سے بڑا ہے, ان سے بڑا ہمارے علماء کا مرتبہ ہے, ان سے بڑا صوفیاء کا مرتبہ ہے, ان سے بڑا انسانوں میں بڑا مرتبہ صالحین کا ہے, ان سے بڑا مرتبہ شہداء کا ہے, ان سے بڑا مرتبہ اولیاء کا ہے, ان سے بڑا مرتبہ ابدال کا ہے, ان سے بڑا مرتبہ اوتاد کا ہے, ان سے بڑا مرتبہ نقبہ کا ہے, ان سے بڑا مرتبہ اللہ کے محبوب ولیوں کا ہے.
ولیان اولیاء کامل کا ہے، ان سے بڑا مرتبہ تبع تابعین کا ہے، ان سے بڑا مرتبہ تابعین کا ہے، ان سے بڑا مرتبہ صحابہ کا ہے، صحابہ سے بڑا مرتبہ اہل بیت کا ہے، اہل بیت سے بڑا مرتبہ انبیاء کا ہے، انبیاء سے بڑا مرتبہ رسولان عظام کا ہے، رسولوں میں سب سے بڑا مرتبہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اللہ نے پیارے حبیب سے زیادہ عظمت و رفعت والا انسان اس دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا۔ ہمارے اور نبی کے بیچ میں اتنے مرتبے ہیں، اتنے مرتبے، ہم لوگ سب سے لاسٹ کیٹیگری کے لوگ ہیں، نبی سب سے اول درجے کی ذات ہے، سب سے اول درجے کی ذات ہے حضور۔ انسانوں میں آپ کے جیسا کوئی انسان نہیں ہے، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے یہ۔